بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے لیسن پلان، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں سبق کی منصوبہ بندی۔ اور ایک اچھے ٹیچر کے لیے یا ایک اچھا استاد کے لیے جو ہے سبق کی منصوبہ بندی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اپنے کسی بھی عنوان کے حوالے سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کو لیسن پلان یا سبق کی منصوبہ بندی بنانا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اس لیسن پلان جو ہے وہ اردو میں کیسے بنانا ہوتا ہے اس کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے استاد جو ہے وہ وائٹ بورڈ پہ اپنا نام لکھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ مضمون جو وہ پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، متعلقہ کلاس جس کلاس میں وہ پڑھا رہا ہے، اس کے بعد اس کا عنوان وہ پڑھا رہا ہے، اور طلبہ کی تعداد، کلاس میں طلبہ کی تعداد کتنی ہے، اور وہ کتنا وقت اس کو جو ہے نا کتنے وقت کا اس کو پیریڈ ملا ہے۔ تو اس کے بعد وہ عنوان کے مقاصد کو لکھے گا۔ مقاصد جو ہے وہ دو قسم کے ہوں گے، ایک عمومی مقاصد ہوں گے، ایک خصوصی مقاصد ہوں گے۔ عمومی مقاصد جو ہے اس عنوان کو پڑھانے کے بعد طلبہ جو ہے وہ یعنی تلفظ کو صحیح ادا کرنے کے قابل ہو جائیں یا مشکل الفاظ کے معنی لکھ سکیں، یہ عمومی مقاصد ہے، وہ ہر یعنی عنوان کے اندر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ خصوصی جو مقاصد ہے وہ مثلا میں نے عنوان اسم لیا ہے تو اس کو یعنی پڑھنے کے بعد یعنی طالب علم اس قابل ہو جائیں کہ وہ اسم کی کسی بھی عنوان کے اندر سے یعنی اس اسم کی نشاندہی کر سکے اور روزمرہ زندگی سے اسم کی مثالیں دے سکے۔ تو اس کے علاوہ جو اجزاء ہے لیسن پلان کے، ٹھیک ہے، ان میں ہے یعنی آپ نے پڑھانے سے پہلے جائزہ لینا ہے کہ یعنی آپ کے جو کلاس کے اسٹوڈنٹ ہے وہ کس سطح کے ہے، کس لیول کے، اس کے لیے آپ نے جائزہ لینا ہوگا۔ جائزہ لینے کے لیے آپ کچھ سوالات پوچھیں گے، ٹھیک ہے، اسم کے حوالے سے۔ پھر بچوں سے یعنی یہ اعلان کریں گے بچوں کے سامنے کہ آج ہم یہ عنوان پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو یعنی اوپر جو سوالات میں نے پوچھے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ 2-4 جاندار یا بے جان چیزوں کے نام، اس کے بعد آپ نے یعنی پسندیدہ کھلاڑی کے نام، اس کے بعد میں اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ آج ہم پڑھیں گے اسم۔ تو اس کے بعد ہم وائٹ بورڈ کے اوپر اسم لکھیں گے تو بچوں کو سمجھ میں آئے گا آج یہ ہمارا عنوان ہے۔ تو طریقہ تدریج ہوگا وہ یعنی اپنے عنوان کے حساب سے وہ یعنی ٹیچر کے اوپر ہے وہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیانیہ طریقہ ہو سکتا ہے، سوال جواب کا طریقہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکچر میتھڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ معلم جو ہے یعنی دو مختلف چیزیں اٹھا کے یا کوئی بھی چیز سامنے سے یعنی دکھا کے نام پوچھ کے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ اسم ہے، جیسے کہ نشاندہی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے اوپر لکھا ہے اس طرح آپ نے یعنی معلم اپنے ہاتھ میں دو مختلف کارڈ اٹھائے گا یا دو چیزیں اٹھا کے یعنی ان سے نام پوچھے گا، پوچھنے کے بعد کہے گا پیارے بچوں یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ اسم خاص ہوگا، ایک اسم عام ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر بچوں کو آپ سرگرمی بھی دے سکتے ہیں اس طریقے سے، یعنی ایکٹیویٹیز دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جائزہ لیں گے آخر میں کہ میرا بچہ جو ہے کہ میں نے جو پڑھایا ہوا جو عنوان ہے وہ کس حد تک وہ سمجھ چکا ہے یا نہیں سمجھ چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد پھر آپ جو ہے اس طریقے سے آپ بچوں کے ذریعے آپ کارڈز بھی بنوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم کے اوپر اس طریقے سے کارڈ، ٹھیک ہے۔ پھر اسم کی قسمیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے کارڈز بھی بنوانا ہے ایکٹیویٹیز کے ذریعے۔ پھر آگے آپ ہوم ورک دیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی تفویض کار کہتے ہیں اس کو، ہوم ورک کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ ہوم ورک اس طرح کا دے دیں کہ جس سے بچہ جو ہے وہ یعنی بور نہ ہو، ٹھیک ہے، یا صرف کتاب کے حد تک جو ہے محدود نہ ہو، وہ اپنی ڈیلی لائف سے کسی بھی طریقے سے وہ مثال لے سکتا ہو۔